إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل قدر احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام اور ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ان لوگوں کو تھا کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا اور ان کو اس دین کی، اسلام کی، کلمہ توحید کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی. اس کے لیے بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا، ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، حتیٰ کہ مکی دور میں ابتدائی طور پر جو لوگ اسلام قبول کرتے، انہوں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا کہ حضرت، کفار کے ظلم و ستم انتہا سے بڑھ چکے ہیں، برداشت سے باہر ہو چکے ہیں. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کو تختہ مشق ستم بنایا جاتا ہے، اس کو ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. آپ سے پہلے لوگوں نے تو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگوں کے سر کے اوپر آڑا رکھ دیا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ کلمہ چھوڑ دو. وہ یہ تو گوارا کر لیتے کہ ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، دین اسلام سے روگردانی نہیں کرتے تھے، اعراض نہیں کرتے تھے. اسی دور میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے ان کو، ان کی دل جوئی کے لیے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی جس میں ایک واقعہ بیان کیا. 30ویں پارے میں سورہ بروج
جس کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی واقعہ کی تفصیلات بیان کریں گے اور اس سے جو ہمیں دروس ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، باختصار ان کا ذکر کریں گے. یہ واقعہ ایسے دور میں بیان کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایمان کی قدر و قیمت بھی بتلائی اور اس کے لیے جو جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا اور یہ درس دیا کہ ایمان ایسی دولت نہیں کہ معمولی سی پریشانیوں سے گھبرا کر چھوڑ دو. یہ ایسی نعمت ہے ایمان. اسلام ایسی دولت ہے کہ جس کے سینے میں گھر کر جائے پھر کوئی لالچ اس کو اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتا، کوئی تلخی اس کو اسلام سے دور نہیں کر سکتی، کوئی مصیبت اس کو اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتی. نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، اس واقعہ سے ہمیں بنیادی طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیا کرتے ہیں. صحابی نے پوچھا حضرت سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، قل ربی اللہ ثم استقم. اس بات کا اقرار کرو کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر پکے ہو جاؤ. پھر کچھ بھی ہو جائے، آندیاں چلے، طوفان آئے، فتنے ہوں، آزمائشیں ہوں، ابتلائیں ہوں، مسلمان کسی صورت میں اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیجیے، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو سنگریزوں پہ گھسیٹا جاتا، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، مارا جاتا اور پیٹا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان سے احد احد اللہ احد کے الفاظ نکلتے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. آج کے دور میں تو ہم نے ایمان کو بہت ہلکی سی چیز سمجھ رکھا ہے. معمولی سے لالچ میں آ کر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، معمولی سے دباؤ میں آ کر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. معمولی سا مسئلہ ہے، کمپنی والوں نے کہا کہ ہم آپ کا اقامہ نہیں لگوائیں گے، تجدید نہیں کروائیں گے، داڑھی منڈوا کے آؤ. تو مسلمان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہتا چلو داڑھی تو پتہ نہیں، یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بچوں کو کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا؟ وہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوتی ہے، اگلے دن وہ کریم شیو ہو کے صرف جاب کے لیے. اتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے. کمپنی والے اگر کہہ دیں لکھ کر دے دیجیے کہ آپ کو جاب تو ملے گی لیکن نماز کا ٹائم نہیں ملے گا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہتے چلو نمازیں جمع کر کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے لیکن جاب تو ہونی چاہیے. ہمارا اسلام یہ ہے، لیکن ان لوگوں کا اسلام جن کو اس بات کی قدر تھی، انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی. اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ان کی تعریفیں کی. یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے سورہ بروج کے اندر بیان کیا ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جو فترے کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کی روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ پہلے لوگوں میں، اور یہ واقعہ کس علاقے میں پیش آیا؟ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے مفسرین کا کہ یہ نجران کا علاقہ ہے جو اس وقت سعودی عرب میں ہے۔ اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بعض نے کہا کہ یہ یمن کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نجران کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کو رب مانے اور اس کی عبادت کرے۔ اس بادشاہ نے اپنے دربار میں جادوگر رکھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا ماہر جادوگر جو سب کا استاد تھا۔ جب وہ بڑی عمر کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کے خدمت میں ریکویسٹ کی کہ میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں موت کب آ جائے، آپ مجھے کوئی ایک ذہین بچہ، انٹیلیجنٹ بچہ آپ مجھے دیں جس کو میں اپنا فن جادوگری سکھا سکوں، جس کو میں اس کی تعلیم دے سکوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اس کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فن دنیا میں زندہ رہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نظریہ غلط ہے یا صحیح، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ جاری و ساری رہے۔ اسی طرح اس جادوگر نے بھی یہ خواہش کی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جب بادشاہ نے حکم دیا تو ایک بچہ اس کے لیے تلاش کیا گیا، بڑا ذہین تھا، تھوڑی عمر تھی بچے کی، اور اس کو بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہر روز جادوگر کے پاس جائے اور اس سے جادو کا علم سیکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ بچہ جادو کا علم سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، عیسائی لوگ بھی موجود تھے، تو راستے میں ایک عیسائی راہب، عیسائیوں کا ایک عابد گزارا، عبادت گزار آدمی، عیسائیت پر قائم، جو اس دور میں مسلمان شمار ہوتا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ راستے میں اس کی کٹیا تھی، اس کا جھونپڑا تھا جہاں وہ بیٹھ کر اپنی عبادت کرتا، جہاں وہ رہتا تھا۔ تو یہ غلام راستے جب جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ آدمی بھی بیٹھا عبادت کر رہا ہے، یہ آدمی کون ہے؟ یہ اس راہب کے پاس گیا، فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ، اس کے پاس بیٹھا، اس نے اس کی گفتگو سنی، اس کی گفتگو اس کو بہت اچھی لگی۔ کیوں کہ جو دین عیسائیت تھا اگرچہ تبدیل ہو گیا لیکن پھر بھی اصلاً تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا، اس کی بنیاد تو توحید تھی۔ اس کو اس راہب کی، عیسائی عبادت گزار کی، اس عابد گزار کی بات اچھی لگی۔ وَقَانَ اِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ، یہ کیونکہ اس کے راستے میں پڑتا تھا، جب بھی یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا راستے میں اس کے پاس کچھ ٹائم ضرور دیتا، اس سے بھی اس کی باتیں سنتا اور سیکھتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، بعض اوقات ایسے ہوتا کہ یہ عیسائی عالم کے پاس، عابد و زاہد کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں سنتا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور کبھی پھر جادوگر کے پاس سے لیٹ جاتا تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی، جادوگر کے پاس لیٹ جاتا تو وہ اس کو ڈانٹتا، سزا دیتا، اور جب گھر پہنچتا تو لیٹ آنے پر گھر والے سزا دیتے کہ تم کہاں گھومتے رہتے ہو۔ تو اس نے اس کی بات کی شکایت اس راہب سے کی، اس نے کہا، ایک تدبیر بتلائی کہ اگر تم واقعتاً عیسائیت کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو پھر جب جادوگر کے پاس پہنچو، لیٹ پہنچو، تو اسے کہو کہ گھر سے لیٹ آیا ہوں، اور جب گھر لیٹ جاؤ تو اسے کہو کہ جادوگر کے پاس پڑھتے ہوئے ٹائم لمبا ہو گیا تھا، زیادہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا
اور حادثہ رونما ہوا۔ اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جو واقعتاً طالب علم ہوتا ہے کسی دور میں، اس کی پوری توجہ علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے، وہ بہتر سے بہتر سیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نالائق طالب علم خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر۔ جو ذہین طالب علم ہے، سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، وہ وقت نہیں ضائع کرتے، وہ ہر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی دوران جب وہ جادوگر کے پاس آتا، ساحر کے پاس، راہب کے پاس بیٹھتا، تو اس کا امتحان آ گیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا فبینہما ہوا علی ذالک، فبینما ہوا علی ذالک، جب وہ اسی طرح آ جا رہا تھا تو اس دوران اذ اتی علی دابۃ عظیمہ قد حبست الناس، آیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، دابہ۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ بہت بڑا ایدیار سانپ تھا، بعض نے اس کی تفسیر کی ہے کہ شیر تھا جو راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دبکے ہوئے تھے۔ راستہ بھی بند تھا، لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل رہے تھے وہاں کے، اور آ جا بھی نہیں رہے تھے۔ جب اس نے وہ ہجوم دیکھا تو یہ اس کا راستہ بھی یہی تھا، اس نے وہاں سے گزر کر جانا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کو ایک بہت بڑی مصیبت نے روک رکھا ہے، سانپ ہے یا شیر ہے، تو یہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، کہنے لگا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب، آج موقع آ گیا ہے کہ میں یہ جانوں کہ میرے دو استاد ہیں، ایک راہب ہے، عیسائی عالم اور عابد و زاہد ہے، اور ایک جادوگر ہے۔ آج میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، سچا کون ہے۔ یہ بات، یہ عزم لے کر وہ آگے بڑھا، یہ عزم لے کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر اس سانپ یا شیر کی طرف پھینکا، اور اس نے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابۃ، اے اللہ اگر راہب، عیسائی عالم، اس عابد و زاہد کی بات، اس کا دین جادوگر اور ساحر کی بات سے سچا ہے اور بہتر ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کا وہ نشانہ عین ٹھکانے پر لگایا اور وہ جانور مر گیا، وہ دابہ، وہ سانپ جو تھا وہ مر گیا، راستہ کھل گیا، لوگ بڑے خوش ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی صداقت اور حقانیت کی وجہ سے اس کو کرامت عطا کی، کیونکہ وہ عیسائی راہب کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا تھا، دین قبول کر چکا تھا، اور اب اس نے اسی لیے آزمایا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو یہ کرامت عطا کی تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی باتیں جو بہت جلد مشہور ہو جاتی، یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ ایک بچہ ہے، لوگ اس کے پاس جانے لگے، دعائیں کروانے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو قتل کر دیا تو وہ بچہ، اس نے سیدھا اپنے استاد کے پاس گیا، راہب کے پاس، اور جا کر اس کو اپنا پورا واقعہ سنایا۔ تو اس راہب نے کہا اے بنی انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى، بیٹے آج اس روئے زمین پر آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ اس میں یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر شاگرد استاد سے بڑھ جائے، استاد سے زیادہ پڑھ لکھ جائے تو استاد کو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہر علم جاننے والے سے بھی زیادہ علم جاننے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ کہا کہ بیٹے اب آپ کی امتحان وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کیونکہ جس کو بھی اللہ رب العزت دنیا میں کوئی مقام دیتا ہے اس کا
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو امتحان اور آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر جو جس قدر دین میں زیادہ ہے اسی طرح اس کی آزمائش ہوتی ہے. جب اس نے یہ بات کہی وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اس بچے کے پاس لوگ آتے، نابینے بھی آتے، مادرزاد اندھے بھی آتے، برس کے مریض بھی آتے، مختلف بیماریوں کا شکار لوگ آتے، وہ اللہ سے دعا کرتا، اللہ ان کو شفا دیتا. اسی دوران یہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کا ایک وزیر نابینا ہو چکا تھا. اس وزیر کے پاس بھی وہ بات پہنچی تو وہ بڑے ہدایہ اور تحفے تحائف لے کر اس نوجوان کے پاس آیا. کہنے لگا بیٹے اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ سارے گفٹ اور تحفے آپ کے لیے. اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں، فقال انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، انما یشفی اللہ تعالی، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. فإن آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک، اگر آپ ایمان لے آئیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو شفا دے گا. اس وزیر نے بھی کلمہ پڑھا اور اس نے اس کے لیے دعا فآمن باللہ تعالی فشفاہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، بچے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا کر دی. اگلے دن بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے دیکھا یہ تو نابینا ہو چکا، تو اس نے کہا مرد ڈالے کا بسر، آپ کی بینائی کس نے لٹائی؟ قال ربی، اس نے کہا میرے رب نے. قال ولک رب غیری، میرے علاوہ بھی کوئی آپ کا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں ربی و ربک اللہ، میرا رب وہی ہے جو آپ کا بھی اور میرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اس نے کہا یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے، یہ کہاں سے؟ اس نے کہا اس نوجوان لڑکے نے، اس نے دعا کی اللہ نے مجھے بینائی عطا کی. اس نے لڑکے کو بلایا، راہب نے اس لڑکے سے کہا تھا بیٹے آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے میرے بارے میں نہیں بتلانا. جب اس لڑکے کو بتایا تو اس نے کہا اچھا آپ جادو میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بینائی بھی دینے لگ گئے. اس نے کہا نہیں نہیں میں بینائی نہیں دے رہا، انما یشفی اللہ، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، اس نے اس کو پکڑا سزائیں دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس راہب کے بارے میں، عیسائی عالم کے بارے میں بتا دیا. اس کو بلایا گیا، اب وہ اس عیسائی عالم کو جب بلایا گیا فقیر اللہ ارجع عن دینک، اپنے دین کو چھوڑ دو. فابا، اس نے کہا دین چھوڑا نہیں جا سکتا. بادشاہ نے حکم دیا آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا، اس کو چیر دیا گیا درمیان میں سے، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ادھر گر گیا دوسرا ادھر گر گیا. اس نے جان کی قربانی دے دی لیکن دین چھوڑا نہیں. پھر اس وزیر کو بلایا گیا، ثم جیء بجلیس الملک، اس وزیر کو بلایا گیا، فقیر اللہ ارجع عن دینک، اسے کہا گیا کہ اپنے دین کو چھوڑ دیجئے. فابا، اس نے انکار کر دیا. فوضع المنشار فی مفرق راسه، اس کے سر کے درمیان میں آلہ رکھا گیا، حتی وقع شقاہ، حتیٰ کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر اس کی جسم گر گیا. ثم جیء بالغلام، پھر اس نوجوان کو لایا گیا، اس بچے کو لایا گیا. اب عمر کتنی ہے، امتحان کتنا بڑا ہے. بادشاہ نے اسے کہا ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دیجیے. فابا، اس نے انکار کر دیا. دفعہ الى نفر من اصحابہ، اس نے اپنی سپاہیوں اہلکاروں کو حکم دیا، بری فوج کو گویا کہ حکم دیا اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اونچے پہاڑ پہ چڑھا کر اسے کہو کہ دین کو چھوڑ دے، اگر تو مجھے رب مان لے اور اپنے دین کو چھوڑ دے تو اس کو واپس لے آؤ، نہیں تو اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو، نیچے آ کر مر جائے گا. جب اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت،
اللہم اکفنیہم بما شئت، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھایا، اس نے کہا اللہ ان کے مقابلے میں مجھے تو کافی ہو جائے، ان کی شر سے مجھے بچا جیسے تو چاہے۔ پھر کیا ہوا جب اس نے دعا کی، اور یہ دعا دشمن کے مقابلے میں دشمن سے بچاؤ کی حفاظت کے لیے یہ بڑی مجرب دعا ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے تو ان کی شر سے بچا۔ فرجف بہم الجبل فسقطوا، پہاڑ میں جنبش لی، پہاڑ دھسا اور سارے گر گئے سپاہی، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا آپ کے وہ باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا سارے مر گئے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر اس نے اپنی نیوی کو حکم دیا، بحری فوج کو حکم دیا، اس نے کہا اس کو پکڑ کر لے جاؤ، کشتی میں سوار کرو، سمندر کے درمیان میں جا کر اسے کچھ کہو کہ دین چھوڑ دے۔ جب وہ لے کر گئے، اگر یہ دین چھوڑتے تو واپس لے آؤ، وگرنہ اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ اس کو لے کر گئے، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللہ تو ان کی شر سے مجھے بچا جیسے تو چاہے۔ پھر کہ فانقطعت بهم السفينة فغرقوا، کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب گئے، اس کو اللہ نے کنارے پر پہنچا دیا۔ پھر یہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا ما فعل اصحابك، آپ کے ساتھیوں کا کیا بنا؟ قال كفانيهم الله تعالی، اللہ نے مجھے ان کی شر سے بچا لیا۔ پھر اس نے کہا فقال للملك انك لست بقاتل، اے بادشاہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ خود بھی گھبرا رہا تھا، اتنا صاحب کرامت لڑکا، کہیں اس کے ساتھ پڈا ڈال کے میں خود تباہ نہ ہو جاؤں، کہیں اس کے ساتھ الجھ کر میں خود برباد نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا بادشاہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے حتی تفعل ما آمرک به، حتیٰ کہ جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ اختیار کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ انشاءاللہ ہم دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کو ہمارے سامنے بیان کر کر نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے، دین پر استقامت کتنی ضروری ہے، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر قائم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی لالچ، کوئی دباؤ، کوئی ڈراؤ، کوئی ڈر اور کوئی خوف ان کو اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام اسی لیے دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، دین پر ہمارے دلوں کو قائم رکھنا اور استقامت اختیار کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیو، اس لڑکے نے بادشاہ کو طریقہ بتایا، إنك لست بقاتل، آپ مجھے مار نہیں سکتے، حتى تفعل ما آمرک به، حتیٰ کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مجھے تسلبنی فی جذع، کھجور کے تنے پر مجھے چڑھا کر، سولی پہ چڑھا کر، پھر ثم خذ سہما من کنانتی، پھر میرے تیر کش سے، تیر دان سے ایک تیر نکالو، اور وہ تیر نکال کر کمان کے اندر کس کے میری کن پٹی کا نشانہ لو، اور ساتھ ہی الفاظ کہو ثم قل بسم رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے، جو اس لڑکے کا رب ہے،
میں یہ تیر چلا رہا ہوں اللہ کا نام لے کر جو اس لڑکے کا رب ہے، تو پھر تمہیں مار سکو گے، تم مجھے شہید کر سکو گے۔ اب یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا، وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، جیسا بھی تھا کچھ نہیں کر سکا۔ بالآخر اس کو سرنڈر کرنا پڑا اور اس نوجوان کے رب کا نام لینا پڑا۔ خود کچھ نہیں کر سکا، رب کا نام لینا پڑا۔ جب اس نے تیر چلایا تو وہ سہم، وہ تیر جا کر اس کی کنپٹی پہ لگا۔ جب اس نے، اس بچے نے اپنی کنپٹی پہ اپنا ہاتھ، فوقع سہم فی صدرہ، اس کی کنپٹی پہ تیر لگا، یہاں پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ فمات، اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب اس نے کیا کہا تھا، اس سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے یہ سزا دیں، آپ سب لوگوں کو جمع کر کے، اپنے تمام رعایا کو جمع کریں، سب کے سامنے مجھے یہ سزا دیں۔ اب اس نے اس کو، لڑکے کو تیر مارا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ لڑکا شہید ہو گیا تو سب لوگوں نے کہا فقال الناس آمنا برب هذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے جو وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا اسی بات سے تو ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو رب مانتے جا رہے ہیں، وہی ہوا، ساری رعایا ایمان لے آئی ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا، اس نے کہا فَأَمَرَ بِالْخُدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ، اس نے حکم دیا کہ جتنے باہر جانے کے راستے ہیں ان میں خندقیں کھود دو، کھائیاں کھود دو۔ ان خندقوں میں، وہ خدود خند کی جمع ہے جس کا معنی خندق اور کھائی، وہ خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ جلائی گئی۔ جو مسلمان وہاں آتے، پھر اس نے حکم دیا لوگوں کو، اس نے کہا وَقَالَ مَن لَّمْ يَرْجِعْ عَن دِينِهِ فَأَحْرِقُوهُ فِيهَا، اس کو پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ تو لوگوں کو لایا جاتا، پکڑ کے کہا جاتا کہ تم دین چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو وہ کہتے نہیں، تو ان کو آگ میں جلایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، ان کے ایمان کی سزا ان کو دی جا رہی تھی اور ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں تھا۔ ان لوگوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، بادشاہ کی طرف سے پیشکش، لالچ، اور اس کو ٹھکرا دیا دین کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے دین کی خاطر آگ قبول کر لی، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ یہی حال ہوگا، یہ کئی بار دنیا میں ہوا۔ جب دجال آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتیں بھی ہوں گی، خوشحالی بھی ہوگی، لالچ بھی ہوں گے اور آگ بھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دین کو بچانے کی خاطر دجال کی آگ میں چلا جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جو اس کے لالچ میں آ کر دین کو چھوڑ کر اس سے لالچ اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے دین کی خاطر آگ میں جانا قبول کیا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو جنت عطا کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ڈانٹا ایسے لوگوں کو حتیٰ جاءت امرأۃ، حتیٰ کہ ایک عورت آخر میں اس کو لایا گیا، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، فَتَقَاعَدَتْ، وہ تھوڑا پیچھے ہٹی بچے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو بولنے کی توفیق بخشی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن بچوں نے من الذین تکلموا فی المہد، یہ بچہ ان لوگوں میں سے تھا، ان بچوں میں جنہوں نے ماں کے گود میں کلام کیا، تو فقال لها الغلام، اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی بخشی اور اس نے کہا یا اماں، اے میری ماں، اصبری فإنک علی الحق، صبر کرو، پیچھے نہیں ہٹنا، تم حق پر ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا، اس دور کے لوگوں کو بھی تسلی دی اور ہمیں بھی بتلایا کہ دین بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی، لیکن اگر انسان دین پر استقامت اختیار کر کے اپنی آخرت کو بنا لے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ